الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا دن بڑا اہم ہے اور آپ سے آج الوداعی ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک عرصہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہونا ہے۔ کل سے آپ کی گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو چھٹیاں ہیں نا، یہ اسی طرح ہیں کہ وہ فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور اگر جنگ نہیں ہو رہی، امن ہے، تو اس کو اپنی پریکٹس کرنے میں آسانی ہے، اس کو اپنی جنگی مشقیں کرنے میں آسانی ہے، اس کو اپنے اسلحے کے نظام کو بہتر بنانے میں آسانی ہے۔ وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانچ سکتی ہے، پڑتال کر سکتی ہے کہ میرا نظام کیسا ہے۔ وہ فوج دیکھ سکتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی کمی ہے، کیا کیا مسائل ہیں، ہم حالت امن میں اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ساری فوجیں، دنیا بھر کی فوجیں امن کی حالت میں اپنے آپ کو تیار کرتی رہتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، جو فوج امن کی حالت میں تیار نہیں ہوتی ہے نا، وہ جنگ کی حالت میں مار کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کی پریکٹس ہی نہیں ہوتی، اس کے ہتھیاروں کا اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کے سسٹم بلاک ہو جاتے ہیں اور شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جس طرح فوج تیار ہوتی ہے، یہ گرمیوں کی چھٹیاں آپ کے لیے جو ہے اتنا بڑا موقع ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چھٹیوں سے پہلے آپ کو بڑا تھوڑا وقت ملا، چند ہفتے آپ کے دستیاب ہوئے، جس میں بھی کوئی ڈسٹربنس موجود تھی، ماحول بننے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن اب چھٹیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کی کلاس بھی بڑی اہم ہے، کیریئر کلاس ہے۔ کیریئر کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے محنت سے اپنے فیوچر کا تعین کرنا ہے۔ اب آپ کی جو پڑھائی ہے وہ سنجیدہ دور میں شامل ہو گئی ہے، اور جو بچہ محنت کرے گا اس کا کیریئر برائٹ ہو جائے گا۔ میں چند باتیں آپ سے اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس چھٹیوں کو غنیمت جانیں، اور جو آپ کو چھٹیوں کا کام ملا ہے نا، اس کو آپ نے دیکھ کر سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا عزیز طلبہ کہ جو سوال آپ چھٹیوں کا کام کے طور پر کرنے لگے نا رجسٹر پر، آپ اس کو خود چیک کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جب آپ سمجھیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں، آپ اس سوال کو رجسٹر پر منتقل کر دیں۔ آپ کا چھٹیاں کام کا بھی آغاز ہو جائے گا، ساتھ ہی آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری بھی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ہم نے ڈیٹ شیٹ بھی دے دی ہے۔ جب آپ نے چھٹیوں کے بعد پہلے دن تشریف لانی ہے، اس وقت آپ کا پیپر رکھ دیا گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ 2 دن آپ کو ریلیکس رکھا جائے گا، آپ نے 21 اگست کو پیپر کی تیاری کر کے آنا، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ کو جو چھٹیوں کا کام دیا گیا ہے وہ آپ کا سارا نصاب بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک تو چھٹیوں کا کام آپ کا ہوگا، دوسرا بہانے سے امتحان کی تیاری ہوگی۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم، اس کا تعلق جو ہے وہ سیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیکھنے کا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا، سیکھنے کے عمل میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کو پہلے تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا خیال بنانا پڑتا ہے، پھر اس پہ غور و خوض کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے پہلے سے جو پڑھا اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں کڑیاں در کڑیاں ملا کے اس کو تیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر آپ نے اس کا امتحان دینا ہے۔ تو یہ جو آپ کا کورس ہے بھی یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کورس ہے، جس میں بہت زیادہ کوالٹی ہے، لیکن یہ کورس جو ہے محنت مانگتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو کورس اب متعارف کرایا گیا نا آپ کے لیے، اس میں رٹا نہیں چل سکتا۔ اس میں جو بچے پڑھیں گے نا، جو بچے سمجھیں گے، جو بچے کنسنٹریٹ کریں گے، غور کریں گے، وہ بچے کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے
امتحان کے دنوں میں رٹا لگانے کی کوشش کی، اس کو جو ہے تیزی سے ہضم کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ ہضم نہیں ہو۔ اس لیے آپ نے چھٹیوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگلی بات یہ عزیز طلبہ، 9 سبجیکٹ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 3 سبجیکٹ پنچ کرتے ہوں، آپ کو مشکل لگتے ہوں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ 3 سبجیکٹوں کو زیادہ فوکس کر لیں، زیادہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ سبجیکٹ بھی دوسرے سبجیکٹوں کے ساتھ متوازی کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی آپ کو سبجیکٹ آنا شروع ہو جائیں۔ مقابلے کا رجحان ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک اسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو بچے ہر طریقے سے امتحان کی تیاری کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ میٹرک کا نظام ہے، اس کے بعد آپ نے اچھے ادارے میں داخلہ کر لینا، پھر بھی آپ کا نمبر چاہیے، اور اس طرح جو ہے آپ کی ایک چین بننی ہے۔ ابتداً جس بندے کو کامیابی مل جاتی ہے نا، اس کو آگے کامیابی لینا آسان ہو جاتا ہے۔ جو ابتدائی سیڑھی پہ فلاپ ہو جائے، گر جائے، اس کا آگے اوپر چڑھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، ایک تو کام میں باقاعدگی کرنی ہے، شیڈول بنانا ہے، اور میں آپ کو یہ عزیز طلبہ بتاؤں کہ جو صبح کا وقت ہے نا، موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ 24 گھنٹوں میں۔ آپ 3 سے 4 گھنٹے لگا دینا صبح کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے، یقین کریں یہ باقی جو 20 گھنٹے ان پر بھاری رہیں گے جی، اور آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کل اس سے اب گزارا نہیں ہونا، فوری طور پر اگلے دن آپ نے کام شروع کر دینا، اور کسی چیز کا بہانہ نہیں بنانا، میرے اندر یہ کمی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ۔ آج ہی آپ کو چھٹیاں ہونی ہیں نا، تو سیکنڈ ٹائم عصر کے وقت آپ نے جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کوئی آپ نے کاغذ وغیرہ لینے ہیں یا کوئی اور چیز لینی ہے، اس کو اکٹھا کریں، پوائنٹر ہے یا اور چیزیں ہیں، ضروریات ایسیسریز ہیں، وہ آپ نے بنا کے اگلے دن بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دینا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ لگا ہوا پیچھے، جو اچھے کام ہیں شیطان اس سے روکتا ہے، اور جو نوجوان ہوتے ہیں نا، نوخیز ذہن ہوتے ہیں، یہ میری بات سن لیں، شیطان ان کے پیچھے زیادہ لگتا ہے اور ان کو افیکٹ کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بیٹھنے کی بجائے نا گھر میں باہر کو دوڑتے ہیں، وہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں تعلق، میں نے ادھر جا رہا ہوں، مجھے یہ کام پڑ گیا، وہ ان کو دماغ میں گھماتا ہے کہ ابھی تمہارے یہ کام رہتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ کہتا بھی ٹھہر جو، ابھی تو ٹائم ہے، یہ کام کر لو، یہاں بیٹھنے لگے کوئی اور بات یاد آ گئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اکھڑ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر ایک دن کی چھٹی ہو گئی ہے نا، تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے، انسانی نفسیات ہے، اس کے دوسرے دن کی چھٹی ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے دن کی ہوگی، پھر اس کے تیسرے دن کی اور آسان ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے کہنا ٹھہر جائیں، ابھی کرتے ہیں، فلاں آ گیا، یہ کسی کے گھر جانا ہے، یہ میری مصروفیت ہو گئی ہے، تو بات سن لیں، میری بات سن لیں، یہ بات بڑی ہی سنجیدہ ہے۔ کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، بلکہ آپ کو سکون دیا گیا ہے، آرام دیا گیا ہے کہ گرمی کی شدت میں باہر نہ نکلیں، لیکن گھر میں اپنے ٹائم کا بہترین استعمال کریں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں جب یہاں پر آئیں نا، تو پچھلا سارا کورس آپ کا کور ہو، اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے انہینس ہو چکا ہو، آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ اپنے ٹیچر سے کویسچننگ کر سکیں۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتا، ٹیچر آتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کتنی کوالٹی کی بات کی ہے، کیا اس میں لاجک دی ہے، کیا سیکوینس بنایا ہے، کتنا جو ہے وہ نالج اس نے فراہم کیا ہے، بچے کو کوئی پتہ نہیں، جو دے دیا ٹیچر نے فہمیا۔ عزیز طلبہ، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں نا، کویسچننگ کریں، اور اس کو کہتے ہیں انکوائری میتھڈ، کہ پوچھے سر جی یہ کیا ہے،
اس کا کیا جواب ہے، اس کا جو ہے وہ کیا حل ہے. تو جب آپ کویشچننگ کریں گے نا تو جو ٹیچر ہوتے ہیں نا متعلقہ، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو کلاس ہے یہ جیتی جاگتی ہے اور گھر سے مطالعہ کر کے آتی ہے، ان کا سینس قائم ہے، یہ پیچھے سے ان کے اندر ایفرٹس ہے اور یہ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہے. تو جب اس طرح کا ماحول بن جائے گا نا تو ٹیچر جو ہے زیادہ تیاری سے آپ کو سبق پڑھائیں گے، زیادہ محنت سے کریں گے، اور آپ جو ہے نا ان کی محنت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ آپ کی تیاری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں محنت کا عادی بنائیں اور ہم اپنے شب و روز کا صحیح استعمال کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.